السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں مشہور و معروف عالم امام شاطبی رحمہ اللہ کے متعلق۔ آپ کا نام ابراہیم بن موسیٰ بن محمد ابو اسحاق کنیت غرناطی شاطبی دونوں طرف نسبت ہے۔ غرناطی نسبت ہے کیونکہ غرناطہ میں آپ کی تربیت و پرداخت ہوئی، اور شاطبی شاطبہ کی طرف نسبت ہے جو اندلس کے مشرق میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، یعنی ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ کے دور کے ہیں۔ غرناطہ میں اسلام نبوت پر 2 ہجری کو طارق بن زیاد کے ذریعے سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں پہنچا تھا، لیکن 8ویں صدی ہجری کے آنے تک بہت کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں، جہاں تجدید کی ضرورت تھی، کیونکہ اسلام ہمیشہ صاف و شفاف شروع ہوتا ہے، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے لوگ بدعات احوا کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہر عصر میں تجدید و اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان کے زمانے میں غرناطہ سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کے بالکل موافق تھا، مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن خود مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں تھی۔ مسلمان بدعات میں مبتلا تھے، دنیاوی ملذات، زینت، خورد و نوش، ان سب میں مست تھے، حتیٰ کہ بعض محرمات کے بھی مرتکب تھے۔ ان حالات میں امام شاطبی رحمہ اللہ لوگوں کو اصلی مقصد کی طرف توجہ دلانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کی پیدائش 720 ہجری کو غرناطہ میں ہوئی، وہیں پر تربیت و پرداخت ہوئی۔ رحلت تو آپ کہیں نہیں کیے تھے، اندلس ہی میں تادم حیات وہیں پر زندگی بسر کرتے رہے۔ نہ علم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے، نہ علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے باہر گئے، بلکہ تادم حیات اندلس ہی میں قائم تھے۔ بچپن ہی سے آپ پاک دامن، متقی، پرہیزگار، اچھے صفات کے حامل تھے، بلند اخلاق کے پیکر تھے، سبت تھے، صالح تھے، زاہد تھے، امام تھے، اصولی تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، لغوی تھے، علماء اور محققین میں زبردست مقام رکھتے تھے۔ شروع ہی سے آپ علم دوست تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جب سے شعور حاصل ہوا، میں اصول و فروع، شرعی اور عقلی علوم میں غور و خوض کرنے لگا۔ ایک علم یا فن پر رکے بغیر میں زمان و امکان کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون کو حاصل کرتا رہا۔ ان علوم و فنون کی گہرائیوں میں اترنے کی جسارت کیا اور لومت لائم سے نہ ڈرنے کا عزم کر لیا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور میرے لیے شریعت کے معانی کھول دیا، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کو کسی کہنے والے کے کہنے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس طرح امام شاطبی رحمہ اللہ اندلس کے بہترین علماء سے علم حاصل کیے۔ یقیناً ان اساتذہ کا آپ کے اندر علمی ملکہ پیدا کرانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مثلا شیخ زیات، شیخ ابو عبداللہ العبد، شیخ سعید بن لب، شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی الفخار، ابو القاسم محمد بن احمد شریف حسنی، ابو عبداللہ محمد بن احمد المقری المعروف المقری الکبیر۔ امام شاطبی رحمہ اللہ عالم باعمل، ہمیشہ اظہار دین کے لیے کوشاں رہنے والے، بدعات کا قلع قمع کرنے والے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شہرت جو ہوئی وہ آپ کی کتابوں کی تالیف کے بعد ہوئی،
کیونکہ جو بھی مترجم آپ کی زندگی کو بیان کرتے ہیں تو آپ کی تالیف کے بعد سے حالات کو، واقعات کو، قصوں کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی بھی مترجم آپ کی زندگی کے بارے میں یا آپ کی تربیت کے بارے میں یا آپ کے خاندان کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کرتا، تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شہرت کتابوں کی تالیف کے بعد ہوئی۔ آپ کی تعریف کئی علماء نے کی ہے اور حق بھی ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، کیونکہ بدعات کا خود رد کرتے تھے، لوگوں کو سنن واضح کرتے تھے، بدعات سے روکتے تھے۔ جب آپ جامع اعظم وہاں پر بطور خطیب مقرر ہوئے اور لوگوں کو بدعتوں کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے خود آپ کو بدعتی، گمراہ، ضال، مضل، جاہل، پتہ نہیں کن کن القاب سے ملقب کیا۔ خود لکھتے ہیں، میں عمل اور اعتقادی طور پر اصول دین کو اختیار کیا، ان اصولوں پر قائم فروعات کو بھی اپنایا، سنن کو واضح کرتے ہوئے، بدعتوں کو ختم کرتے ہوئے میں سواد اعظم کے ساتھ شامل ہونے کا خواہاں تھا، لیکن میں نے پایا کہ جمہور میں ایک اجنبی کی طرح ہوں، سب تو کسی اور راہ پر ہے اور میں کسی اور راہ کا راہی ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا اتباع سنت کے لیے ہلاک ہو جانا میرے لیے بہتر ہے، لہذا میں اپنا عمل اور اعتقاد جاری رکھا، لیکن لوگوں نے مجھ پر ملامت کے انبار لگا دیے، مجھے برا بھلا کہا، مجھے مبتدع، مضل، مجھے جاہل اور غبی کہا۔ نعوذ باللہ، ایسے ہی ہوتا ہے، جو بہتر ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ برا کہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کی مؤلفات کی بات کریں۔ آپ کی مؤلفات کم ہیں، لیکن بقول شاعر قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال له قلیل، کہ آپ کی تھوڑی ہی میرے لیے بہت ہے اور تمہارے تھوڑے کو تھوڑا نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کی چند ہی کتابیں ہیں، لیکن ایک ایک کتاب 10 کتابوں کے برابر ہے۔ ان میں ایک الاعتصام ہے، اسی طرح الموافقات ہے، شرح رجز ابن مالک ہے، شرح جلی علی الخلاصہ ہے، کتاب المجالس ہے، کتاب الافادات والانشادات ہے۔ بعض کتابیں آپ کی زندگی ہی میں ضائع ہو گئیں، الاتفاق فی علم الاشتقاق، اصول النحو، یہ 2 کتابیں آپ کی زندگی ہی میں بیکار ہو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھیں۔ 2 کتابیں الاعتصام اور الموافقات، یہ 2 بہت ہی مشہور کتابیں ہیں۔ اب آئیے آپ کے متعلق بعض افواہیں پھیلائی گئی ہیں، آپ کی طرف کچھ باتوں کی نسبت کر دی گئی ہے، ان کی حقیقت کو معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ دعا فائدہ نہیں پہنچاتی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، فرض نمازوں کے بعد امام دعا کرتے تھے، لوگ آمین کہا کرتے تھے، یعنی اجتماعی دعا، جو کہ سلف سے ثابت نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو آپ کہتے تھے کہ یہ غلط بات ہے، یہ دعا فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ الٹا نقصان ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، عام طور پر کہہ دیا کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ دعا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آپ پر دوسری جو افواہ اڑائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صحابہ سے بغض رکھتے تھے، نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ اور ان کا یہ الزام کیوں ہے معلوم، آپ جب جمعہ کے خطبوں میں منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو آپ خلفائے راشدین کا خاص کر ذکر نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبے میں خلفائے راشدین کا خاص ذکر کرنا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ جو سلف سے ثابت نہیں یہ میں نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے الزام لگایا کہ آپ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔
اسی طرح آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ خروج علی الحکام کے قائل ہیں، یعنی حکام پر لوگ خروج کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ آپ یعنی یہ الزام بھی کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ آپ جمعہ کے خطبوں میں امراء پر دعائیں نہیں بھیجتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ یہ سلف سے ثابت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ امراء پر دعائیں نہیں بھیج رہے، مطلب آپ امراء پر خروج کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان سے آپ کو دشمنی ہے، بغض ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لوگ بدعتوں کو اپناتے تھے، بدعتوں کو کیا کرتے تھے ان کے نام پر، اور آپ جب ان سے کہتے کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بدعت ہے، تو وہ لوگ الزام لگاتے کہ آپ کو صالحین سے محبت نہیں، آپ صالحین سے دشمنی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں ان کے زمانے میں کہ اندلس میں ایک جماعت آئی جو اپنے آپ کو صوفی کہتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ راتوں میں کیا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار بلند آواز میں کرتے تھے، اور رات بھر گانے مطلب کچھ بھی گانا اور ذکر و اذکار میں بلند آواز سے مبتلا رہنا، اس طرح گزارتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ لوگ ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ دیکھو یہ جو حضرات اولیاء ہیں ان کے خلاف میں یہ بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ یقیناً کبار علماء میں سے ہیں، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں۔ بشر ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے آپ سے بھی کئی غلطیاں ہو گئیں، عقیدے کے باب میں ہی آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ آپ کی کتابوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عقیدے اشاعرہ سے ملے جلے تھے۔ جیسے خبر واحد کے بارے میں آپ کا کہنا تھا کہ خبر واحد علم یقینی نہیں دیتی بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ البتہ قرآن کی آیت ہے یا سنت متواتر ہے، اس کے تحت اگر خبر واحد ہے تو ہم قرآن کے کلی کے تحت اس کو جز بنا کر مان لیں گے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی کہنا تھا تعویل کے بارے میں، اور تعویل کے بارے میں یہ بات ہم پہلے ہی تنبیہ کر کے بتا دیں، تعویل میں آپ کا موقف اشاعرہ کی طرح تھا، تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ تعویل ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لہذا جب لگے کہ خالق کی تشبیہ مخلوق سے ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کو کیا کرو؟ تعویل کرو۔ یہ آپ کا کہنا تھا۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی ماننا تھا کہ مذہب سلف اور اہل بدع کے درمیان اللہ کی صفات کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف نہیں بلکہ فروعی اختلاف میں سے ہے، خاص کر جب اہل بدع کا قصد اچھا ہو۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بات صفات کے تعلق سے مذہب سلف ہی صحیح ہے، لیکن کہیں کہیں تعویل کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کلام اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ کلام اللہ صوت اور حروف نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کے متعلق آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اشاعرہ ہی کی طرح، جس طرح وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہی عقیدہ آپ بھی رکھتے تھے قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کے بارے میں۔ اللہ کے مستوی ہونے کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا کہ آپ استواء کی تفویض کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کیونکہ خود اشاعرہ بھی تفویض اور تعویل میں متذبذب تھے، تو آپ نے استواء کا انکار کیا اور کہتے تھے کہ یہی مذہب سلف ہے۔ حالانکہ مذہب سلف یہ ہے کہ استواء تو معلوم ہے لیکن کیفیت نہیں معلوم ہے، کیفیت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اس بات استواء تو مذہب سلف میں موجود ہے۔ باقی جو صفات سمعیہ ہیں، یعنی چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کے دو ہاتھ، آنکھ، پاؤں، قدم، ہنسی، نزول، ان تمام کے متعلق آپ
تفویض سے کام لیتے ہیں، بلکہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ محسوس جوارے ہیں، لہذا ان کا اثبات اللہ کے لیے جائز نہیں۔ ایمان کی تعریف آپ یوں کرتے ہیں، یعنی اشاعرہ کی طرح، کہ ایمان لغتاً اور شرعاً تصدیق ہے، اعمال اور افعال نفس ایمان میں داخل نہیں۔ کبیرہ گناہ کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ آپ کا بھی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا اور ان سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ عذاب قبر کے بارے میں آپ اہل سنہ والجماعہ کی طرح ہی آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ اسی طرح میزان کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، البتہ کیسے تولے جائیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ غیبیات کے متعلق، رد اہل بدع کے متعلق آپ کا منہج وہی تھا جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے۔ قیامت کے دن پل صراط کے متعلق بھی آپ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے۔ خلاصہ اگر سوچیں، خلاصہ اگر بولیں تو یہی ہے کہ آپ ایک اچھے عالم تھے، احیاء سنت اور امادت بدعت پر حریص تھے۔ 790 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب ایک اعتراض، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے کی کتابیں کیوں پڑھیں؟ کیا ہمارے پاس دوسری سلفی کتابیں نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کئی شخصیات تاریخ میں گزری ہیں جن کے نام آپ جانتے بھی ہوں گے، ان کے متعلق کئی باتیں کہی گئی ہیں اور علمی میدان میں، علمی بحثوں میں باقاعدہ ان شخصیات پر باتیں کی جاتی ہیں۔ میں چونکہ نام نہیں بتاؤں گا، میں چونکہ علمی بات ہے تو آپ خود جانتے ہوں گے اور جو عوام ہے ان کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو علمی بحثوں میں ان علماء کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان علماء کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہتے ہیں، جو غلط بات ہے اس کو ہم غلط بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی بشر ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، جہاں غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو مانیں گے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ، امام شاطبی رحمہ اللہ جیسے علماء کا نام ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان علماء کی اسلام کے لیے کافی کاوشیں ہیں اور ان کے اہل بدع پر کافی ردود ہیں، لیکن ان پر مخفی رہنے کی وجہ سے اور معتزلہ کے عقل کے سبب وہ کہیں پھسل بھی گئے ہیں، جس بنا بعض انہی صراحتیں ہیں ان کی خوبیوں کے بنا اور بعض انہی ملامت کرتے ہیں ان کی تسامحات کے بنا۔ لیکن اعتدال یہ ہے کہ ان کے حسنات کی تعریف کی جائے اور غلطیوں کو واضح کی جائے، اور دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اور بلا شک کوئی طلب حق کی نیت سے غلطی بھی کر بیٹھتا ہے تو اس دعا کے تحت کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔